ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت، اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ علا، کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی۔ تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ تو دوسری بات ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک جو سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہے، شوہروں کی فرما بردار۔ حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو 3 اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی، اور شوہر کی عزت کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے
وہ بہرحال شوہر کے تابعدار کی ہے. اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذل و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے. اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے. اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے. معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اسلام سے پوچھ رہے ہو، تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کے کیا حقوق ہیں. گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر، وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہیں. 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی کالز آتی ہیں، بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا، ملیشیا کی سیر کرا دی، پھر بھی ناشکری کر رہی ہے، اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے. لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر، پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ منہ سے کوئی پھوٹے منہ بیگم شکر ادا کرتے، ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری. اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے، اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے اپنی. لیکن جہاں میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی، پھر دیکھو آپ پھر ہوتا کیا ہے. خیر میں ان ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا، ابھی پھر میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. عورت ذلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے، مرد کی زبان بند رہتی ہے، اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، ہائے 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 بیچاری پہ بہت کیا ہوا ہے، ظلم ہوا ہے. ہوتا ہے ظلم، عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں، لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں. کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے. پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی، 2 نمبر آدمی. تو 2 نمبر سے تو جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو نا، 2 نمبر سے جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو بھائی. یعنی کچھ بھی کر رہا ہو، ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے، آدمی کے اوپر. یہ سارا یورپ کا کلچر ہے. یورپ انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ نا بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں، عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اطاعت جو عورت کے اوپر، جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمہ ڈالے ہیں نا، میجورٹی 90% ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. 90% میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں، گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا معاملہ ہے، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں. نچوڑتی پورا طبیعت کے ساتھ، اس کو پورا نچوڑ لیا. اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر؟ نہ ساس کی خدمت، نہ سسر کی خدمت. ایک مولانا طاری جمیل صاحب کا بیان سن لیا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. بھئی وہ بہت پھیلایا گیا بیان. وہ گھر میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا، کوئی بھی، اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے، عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی زد میں نہیں آتی ہیں، اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی. قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے، بیوی سے بولے چائے بنا کے دو مجھے، بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس تھوڑی کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی، وہ تھکا ہوا آیا ہے، وہ تمہارے لیے کما، گیس کا بل وہ دے رہا ہے، بجلی کا بل وہ دے رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے، تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا؟ تو لبرل
اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا، اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں، اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا. نقصان کس کو ہوگا؟ طلاقیں دے دے کے مرد عیاشی میں آئے گا، عورت کا بیڑا غرق. میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہے، ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے، لیکن مردوں کے ظلم فوراً ٹریس ہو جاتا ہے. بھائی نان نفقہ ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کا مطلب ظالم ہے. ہیں ایسے لوگ، بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ظالم ہے. تو اس کا تو حل ہے نا، اس سے علیحدگی اختیار کی جائے. اس کا کیا حل ہے بیچارے کا؟ عورت پہ ظلم ہو رہا ہو، حل ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو اس سے. اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے، جو بھی کرے اس کے ساتھ، مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا. کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا، عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی، وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا، اچھا تھا میں نے طلاق کیوں دی. جائز نہیں ہے، حرام ہے جان سے مارنا. لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے. آئی بات سمجھ؟ سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا؟ میاں پہ. اور عزت الگ گئی، کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا، سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ دے گی. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے. جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ، وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے. جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا. لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا؟ یہ تو پوچھیں پہلے، یہ تو طے کرو کہ ہیں کیا حقوق. گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا، وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے. وہ الو کا پٹھا، معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے، وہ ناشتہ دے رہے تمہیں، دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. بس کرو نا، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یورپ جا کے دیکھو، وہ آدھا میاں کما رہا ہے، آدھا بیوی کما رہی ہے. پھر یہ اضافی غریبی ہیں، جیب خرچی بھی دینی چاہیے. اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے. سب دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہوں گے. نہیں دو تو یہ ضروری بولو نہیں ہے. آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے. شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے؟ گھر ہو جائے. کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا، غائب ہو گیا، کوئی اتنی ٹینشن کی بات. یہ مرد کا حق ہے، رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے، اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا. اس میں اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے، وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی. اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے. وہ آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو، پابند ہوئی ہو آپ. یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند، شوہر کے پابند، یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے. ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ. ایک طرف ہو جاؤ، یا اسلام یا لبرلزم. میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی، نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو، رشتہ بتا دیں، رشتہ بتا دیں، کسی شادی کرا دیں، شادی کرا دیں. شادی کا مطلب یہ کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی. جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے گی. بیگم کو سمجھائیں. اخلاق پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنائیں. وہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ اخلاق پر بات کرتے ہیں، تو ان کے بیانات بھی سنائیں. زبان ایسی چیز ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا، وہ اوندھے منہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی.
اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا اور مرد میں بد اخلاقی کا. جو گھروں میں زیادہ 100% نہیں، زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا، مرد تمیز سے بات نہیں کرتا، غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، اور ذرا ذرا سی بات پہ ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو. اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی، زیادہ تر، سب نہیں بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ، ناشکری. وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار، آدھے آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ. تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے، تمہاری عزت ہے اس کی وجہ سے، تم میاں والی کہلا رہی ہو. کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے، بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے. مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، ادھر کدھر چلا گیا. تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری. اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی. جو خواتین میاؤں کی ناشکری کرتے ہیں نا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں دیا ہے، تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو، کمتر عورتوں کو دیکھو. بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں، مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں. وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں، یعنی گھروں کی صفائی کا. یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی بڑی مظلوم ہوتی ہیں، اور بھی ان سے کام بھی، خدمت بھی لینا، اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں، اور مارتی پیٹتی بھی ہیں، کہیں جا نہیں سکتی، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا. تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا، بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ. باقی تو غریبی ہیں، غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے، لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے، یہ غریبی ہے، یہ مرد پہ واجب نہیں ہے. سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو، 4 جوڑے. 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے، لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے 10، اور دینا چاہیے، اچھی بات ہے. ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے. عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا، اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد پر. لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دے. یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں، لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہیں، اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے. لیکن بنا کے دیتے ہیں، مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں. آج اتوار ہے، آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے، باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا. بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے، اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ زیادتی ہو جائے گی. غریبی آپ نے منگوا لی یار، ٹھیک ہے، غریبی لے آیا ہوٹل والا، آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو. ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے، بچ گئی ہے نا روٹی، وہ سالن لا دے، تھوڑا سا صاف کر لے گا. لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا، آپ جاؤ، تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہوٹل والا چل نکل یہاں سے، تو میرا باپ ہے. تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں. اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے. ناشتہ ہو گیا، دوپہر کھانا ہو گیا، وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو، اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو. ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو، تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں. ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے، اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا، ٹماٹر ڈال دیا. تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ صحیح ہے نا. اس سے زیادہ غریبی ہے، کرنا چاہیے، لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی. اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں. میاں کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے، اس نے اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے بھائی جہاں بھی جانا ہے. ٹیکسی کا کرایہ دے دیا، رکشے کا کرایہ دے دیا، ٹھیک ہے. گاڑی خرید کے دینا لازم بولو نا بھائی کیا ہو گیا. اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے سیل فون لے کے دو، مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ لے کے دو. پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا. غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے، درمیانہ آدمی درمیانے، اور
پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے. گنجائش دی ہے لے جائے, لیکن لڑنا نہیں بنتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر, اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں. بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ, اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی, میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, اگر ہیں بھی تو نہیں دے رہا میں, یہ بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہے تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا, سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں, جب بھی گھر والوں نے اماں کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں الحمدللہ ہم تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے, بولے بھائی میں نہیں دے سکتا, میں مہینے میں ایک دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا, اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا, تو مرد کو یہ حق ہے. اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ, کیونکہ پھر تو لامحدود حقوق کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیے, وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے, دینی چاہیے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں, اپنی مرضی سے خرچ کریں. اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے, لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے. دو بھائی, لڑ رہی ہیں آج کل, جو بیان نہیں سن رہی وہ ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لڑ رہی ہیں بھائی دو اور اتنے پیسے دو مجھے, یہ لازم نہیں ہے. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے, پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے, پھر علیحدگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے پر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا. ظلم کیوں کیا؟ وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا تھا, پھر تو چھوڑ کے اچھا کیا. صحیح ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیحدگی کے بعد وہ نہیں ملیں. تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی, اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ خواتین کا فالٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری. تو ناشکری نہ کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دوسرا, مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے, وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے, وہ سمجھے بھائی اس کا ایک, یہ میری غلام اور لونڈی نہیں ہے, اس کو عزت دینی ہے, تمیز سے بات کرنی ہے. بیگم آئیے, بیٹھیے, کھائیے, پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات. اوے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, چائے لے آؤ, تیری چائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے, یہ کس کو پلائے گی, میں کو پینڈو ہوں. یہ اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں. چائے چینی, میں کہ شوگر کا مریض ہوں, یہ کیا بنا کے لائی ہے یہاں سے, ایسے کر رہا ہوتا ہے آدمی. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے. بعض بچے پریشان ہوتے ہیں, ابا جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینشن. اپنی تعریفیں منہ سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ابو آ رہے ہیں. تو میں کو بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں, گھر والے خوش ہوں آپ کے آنے سے. آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے. گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں, میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں. باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا, یہ ہمارے اللہ کا, اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں, آپ کوئی غلط نہ سمجھے. تو باپ گھر میں آ رہے ہیں, بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں, ابا آ گیا یار, فل ٹینشن ہوتے ہیں نا بعض ابا. جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے؟ ٹینشن بن کے آئیں گے. یہ کیوں بڑا ہے, یہ کیوں سو رہی ہے, لات ماری ہے, چلو یہاں تھی ہر وقت. بس بھائی گھر میں جاؤ یار, تھوڑا ہنسی مذاق گپ شپ اچھے انداز سے نصیحت کرو, محبت سے سمجھاؤ. بیگم 12 بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے. بیگم مجھے آپ کا 12 بجے تک سونا بالکل, اس کو تھوڑا سا 11:59 کر لو, تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو. 11:59 کر لو, 1 منٹ میری خاطر. میں تمہارا میاں ہوں, میں گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, میں بچوں کو پال رہا ہوں, یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں, تو میری خاطر اس کو 1 منٹ پیچھے لے آؤ. اس طرح 1 منٹ کر کے انشاءاللہ. تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات, مرد اپنا اخلاق درست کر لے, یعنی بات تمیز سے کیا کرے, عزت دے عورت کو. تو اور عورت ناشکری ختم کر دے, وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے,
اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے. اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے. وہ جان بوجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی خود سے غریب, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, نہیں ہو رہا بھائی, جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار. دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے معیار کے مطابق نہیں ہے, لیکن بات ٹھیک ہے. اس نے کہا بیوی میں اور طوائف میں فرق ہوتا ہے. طوائف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے, پیسے بند چلی جائے. بیوی اس کو نہیں کہتے. بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی. آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ, غریب ہیں تو بھی آپ کے ساتھ. کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات. تو اٹ از کالڈ شریک حیات, زندگی میں شریک ہے نا. یہ کیسی بیوی ہے یار, جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے, جب تنگی آ گئی تانے دے رہی ہے. تو مزیدار حساب کتاب نہیں ہوا نا, یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی. جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے, ساتھ ہے, خدا نخواستہ اس کو لقوہ ہو گیا, فالج ہو گیا, تو عزت دار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو. ہم نے تو دیکھا عزت دار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں, یار اس کو لقوہ ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا, اٹھا کے گھوم رہے ہیں اسپتالوں میں, دعائیں مانگ رہے ہیں, امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں. تو یہ عزت دار ہونے کی علامت ہے نا بھائی. خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی, اب آڑی ترشی ہو گئی ہے کسی وجہ سے, تو بھی اب کیا ہے بھائی, بیوی ہے بھائی, اب تو وفا کا شریک حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے. تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے, غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے, میاں ہے. گزارا کرو. جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی, یاد رکھو, غیرت مند لوگوں کو ملے گی. بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی. تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یار, کیا خیال ہے, پھر تو چوروں ڈاکوؤں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو غیرت پہ ہی تو سودا نہیں کرنا نا, تبھی تو انسان اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی, ہمیں دعا کر کھو, یہ کیا مذاق ہے. وجہ اس کی یہ کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی, تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے, بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے, گیس بجلی کا بل, چھت مہیا کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا, اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی, اب گوشت نہیں لا پا رہا, توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے, ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا. آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو, آج ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی تنخواہ, میری حالات ٹف چل رہے ہیں, یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ, پراٹھا ڈبو کے, مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں, مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا, اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر, جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, تو اس کی ناشکری کرتی ہو. اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ آ جائے، خواہ وہ تنور پر کیوں نہ ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ کسی بھی ضروری کام میں مشغول ہو لیکن شوہر بلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا، یعنی یہ حکم دینا میرے لیے درست ہوتا، جائز ہوتا کہ ایک شخص دوسرے کو سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں، لہذا میں یہ حکم نہیں دیتا کہ عورت شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اگر اس دنیا میں کسی کا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے سوا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیوں؟ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو، مرد کو نگراں، قوام بنایا ہے، امیر بنایا ہے زندگی کے سفر میں جہاں مرد اور عورت ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو مرد کو قوام اور امیر بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کے سفر کو گزارنے کے لیے. اور یہ امارت ایسی ہے کہ اور جتنی امارتیں ہیں ان سب کا حال یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے ہے، کچھ دن کے لیے نہیں ہے. ایک آدمی امیر بن گیا، حاکم بن گیا، کسی ملک ہی کا حاکم کیوں نہ ہو، لیکن اس کی حاکمیت اور اس کی امارت ایک مخصوص وقت کے لیے ہے. کل تک امیر بنا ہوا تھا، آج معلوم ہوا کہ جیل خانے میں ہے. کل تک حاکم تھا، آج کوئی دو کوڑی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب کے احکام پر مقدم ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو نہ باپ کی اطاعت، نہ ماں کی اطاعت، نہ شوہر کی اطاعت. لیکن اس کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑی ہستی تمہارے لیے، سب سے بڑی قابل احترام اور سب سے بڑی قابل محبت ہستی وہ تمہارا شوہر. اس کو خوش کرنے کی فکر کرو، اس کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو. عجیب الٹی گنگا ہمارے دور میں ہر چیز کے اندر بہنے لگی ہے. جیسے میں عرض کیا تھا، ہمارے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی تہذیب میں ہر چیز الٹی ہو گئی. یہاں تک کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا، چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا تھا. اب بجلی کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. اگر بجلی کا بلب لٹکا دو تو اندھیرا اوپر ہوتا ہے نیچے کے بجائے. تو فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز الٹی ہو گئی. تو یہ الٹی اس درجہ ہو گئی کہ اگرچہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گھر کا کام کاج یہ چاہے قانوناً عورت کے ذمے واجب نہ ہو لیکن سنت ضرور ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجویز فرمائی، وہ سنت ہے. اور شوہر کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ شوہر کی اطاعت کرو. تو اب اگر ایک عورت اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے یا کوئی گھر کا کام کاج کرتی ہے تو وہ سارا اس کے لیے اجر میں لکھا جاتا ہے، اعلیٰ ترین اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے. اعلیٰ ترین اجر و ثواب ہے یہ گھر کا کام اگر صحیح نیت سے عورت انجام دے. لیکن آج کی الٹی گنگا کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت کا گھر میں بیٹھنا اور گھر کے کام کاج کرنا یہ تو ہے رجعت پسندی، دقیانوسیت اور یعنی پرانا دقیانوسیت ہے، پرانا طریقہ. یہ عورتوں کو قید کرنے والی بات ہے. یعنی وہی عورت اگر وہ ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر
400 आदमियों को खाना खिलाए, उनके सामने ट्रे सजा सजा कर ले जाए और 400 आदमियों की हवसनाक निगाहों का निशाना बने। कोई उससे कोई खिदमत ले रहा है, कोई उससे कोई खिदमत ले रहा है, और आंखों से नजर आता है कि बाज़ औक़ात बिला वजह खिदमत लेते हैं, बिला वजह, कोई हकीकत में जरूरत नहीं है, लेकिन वो घंटी उसको बैल दबाकर और उसको बुलाकर और कह दिया कि तकिया उठा के दे दो। तो ये खिदमत अगर वो कर रही है तो ये आजादी है, इसका नाम है आजादी, इसका नाम है तहजीब, इसका नाम है औरतों को घर की कैद से आजाद कर दिया गया। 400 मर्दों को एक वक्त में खाना खिला रही है, ट्रे सजा सजा कर ले जा रही है, वो तो है आजादी। और वही औरत घर में अपने शौहर, अपने बच्चों और अपने घर वालों, अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के लिए अगर ये काम अंजाम देती है तो ये दकियानूसियत है, ये तरक्की से के मुखालिफ चीज है। वही औरत होटल में वेट्रेस बनी हुई है और दिन रात लोगों की खिदमत अंजाम दे रही है, खाना पकाने की, खाना ले जाने की। वो जनाब वो आजादी निस्वां का हिस्सा है। औरत को आजादी दे दी गई है कि वो जाके होटल में वेट्रेस बन जाए या किसी की सेक्रेटरी बन जाए या किसी इसकी स्टेनोग्राफर बन जाए, ये आजादी हो गई। और घर में अपने वालिदैन को, अपने शौहर को, बच्चों को करे के साथ वो काम करे तो उसको दकियानूसियत का नाम दे दिया गया। तो खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ये हो रहा है। तो हुजूर नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे जिम्मे दुनिया की किसी की खिदमत वाजिब नहीं, औरत के जिम्मे किसी की खिदमत वाजिब नहीं, ना उसके जिम्मे कोई जिम्मेदारी है, ना उसके कांधों पर किसी जिम्मेदारी का कोई बोझ है। तुम हर बोझ से, हर जिम्मेदारी से आजाद हो। सिर्फ एक बात है कि अपने घर में करार के साथ रहो, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, घर में करार के साथ रहो और अपने शौहर की इताअत करो, अपने बच्चों की तरबियत करो। ये तुम्हारा फरीजा है और इसके जरिए तुम कौम की तामीर कर रही हो, कौम की मेमार बन रही हो। यह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम दिया था। अब जो चाहे इस इज्जत के मकाम को इख्तियार करे और जो चाहे उस जिल्लत के रास्ते को इख्तियार करे जो आंखों से नजर आ रहा है। वअन मुआज़ इब्न जबल वअन उम्मी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्रअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दख़लतिल जन्नह। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत भी इस हालत में दुनिया से जाए, उसका इंतकाल इस हालत में हो कि उसका शौहर उससे खुश हो, तो वो सीधी जन्नत में जाए। शौहर उसके से खुश हो, इस हालत में अगर मौत आ जाए तो जन्नत में जाएगी। यह हुजूर अक़दस तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। और अगली हदीस है हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुज़ि इम्रअतुन ज़ौजहा फ़िद दुनिया इल्ला क़ालत ज़ौजतुहु मिनल हूरिल ऐन ला तुज़ीहि क़ातलकिल्लाह फ़इन्नमा हुवा इंदकी दख़ीलुन यूशिकु अन युफ़ारिक़की इलैना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कभी कोई बीवी अपने शौहर को कोई तकलीफ पहुंचाती है, बाक़ औक़ात तबीयत औरतों की ऐसी होती है कि जो सलामती के हामिल नहीं होती, तबीयत में फसाद होता है, बिगाड़ होता है, और उस तबीयत के फसाद और बिगाड़ की वजह से अपने शौहर को तकलीफ पहुंचा रही है, किसी तरह भी पहुंचा रही। तो जब भी तकलीफ पहुंचाती है तो उसके शौहर की जो बीवियां अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर हूरों की शक्ल में उसके लिए मुक़द्दर फरमाई हैं, तो वो वहां से उस औरत से खिताब करके कहती हैं, यानी वो हूर जो उस शौहर के लिए मुकर्रर हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, आखिरत में उसको मिलने वाली हैं, वो उस औरत से खिताब करके कहती हैं कि ला तुज़ीहि क़ातलकिल्लाह, अल्लाह तुझे मारे
تو اس کو تکلیف نہ پہنچا، اس واسطے کہ فإنما هو عندك دخیل، یہ تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے، اور یوشک ان یفارقک الینا، قریب ہے کہ تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے، تو اس کو تکلیف نہ پہنچا، یہ اس سے خطاب کرتی ہے۔ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی طبیعت کی فساد رکھنے والی بیوی سے خطاب کرتے ہوئے اس کو متوجہ کر کے فرمائی کہ تم جو تکلیف پہنچا رہی ہو، اس تکلیف سے اس شوہر کا حقیقت میں کچھ بگڑتا نہیں، دنیا میں تو جو چاہو گی تکلیف پہنچا دو گی، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی حور عین کے ساتھ اس کا رشتہ قائم فرمائیں گے جو اتنی اس سے محبت کرتی ہیں کہ وہاں سے ابھی سے ان کے دل کو دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے شوہر کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر۔ آخری حدیث اس باب کی ہے، وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة هی اضر علی الرجال من النساء۔ اللہ، یہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں تاکہ تنبیہ ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو بنسبت عورتوں کے فتنے، یعنی عورتوں کا فتنہ یہ اس دنیا میں شدید ترین فتنہ ہے مردوں کے لیے۔ اس حدیث کی اگر تشریح کرنے پر آئیں تو پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کس کس طرح فتنہ ہے، عورتیں مردوں کے لیے کس طرح فتنہ کے معنی ہے آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مردوں کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا ہے اس دنیا میں، تو یہ ایسی آزمائش ہے، کس طریقے سے کس جہت سے آزمائش ہے اس کا احاطہ کرنا مختصر وجہ سے ممکن نہیں۔ آزمائش اس طرح بھی ہے کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آزمائش پیش آئی، یعنی مرد کی طبیعت میں ایک میلان رکھ دیا گیا عورت کے لیے، اور اس کے حلال راستے بھی مقرر کر دیے گئے، حرام راستے بھی مقرر کر دیے گئے۔ تو آزمائش یہ ہے کہ آیا یہ حلال کی طرف رجوع کرتا ہے یا حرام کی طرف جاتا ہے، تو تھوڑی آزمائش ہے۔ پھر آزمائش یہ بھی ہے کہ جو حلال عورت ہے بیوی، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسا کرتا ہے، جیسا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے ویسا کرتا ہے یا اس کی حق تلفی کرتا ہے۔ تیسری آزمائش یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی کی محبت میں اور بیوی کے خیال میں اتنا غلو کر جائے کہ جو دین کے احکام ہیں ان کو بس بوجھ ڈال دے۔ یہ تو سن لیا کہ بیوی کو خوش کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اس کو سن کر دین کے جو احکام ہیں ان کو بس بوجھ ڈال دیا، حرام کاموں میں ناجائز کاموں میں بھی اس کی دلجوئی کر رہا ہے، ان کی صحیح دینی تربیت نہیں کر رہا۔ اس لحاظ سے بھی آزمائش ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کہے، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ غیر دینی حرکات کے اوپر روک ٹوک کرے۔ یہ بھی آزمائش ہے کہ آزمائش غرض آزمائشوں کا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، اور صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے کہ آدمی ان تمام آزمائشوں سے سرخ روئی کے ساتھ گزر جائے، تو اس کے حقوق بھی ادا کریں، اس کی تعلیم اور تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھے، اس کے نفع و نقصان کا بھی خیال رکھے، اور حرام کی طرف متوجہ بھی نہ ہو۔ ان تمام باتوں کا خیال کرنا یہ اللہ کی خاص توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، آپ کی دعاؤں میں سے معصور دعاؤں میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے، عورتوں کی طرف سے جو آزمائش میں انسان پڑتا ہے اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اس آزمائش میں کھرا اترنا
اور سرخرو ہونا یہ اللہ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں. لہذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں اس آزمائش میں پورا اتروں، کہیں بہک نہ جاؤں، کہیں پھسل نہ جاؤں، کہ غلطی میں کا مرتکب نہ ہو جاؤں. تو اس واسطے یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے. اللہ بتاؤں کہ سب سے بہتر خزانہ کیا ہے کہ المرأۃ الصالحہ کے گھر کے اندر صالح بیوی ہو، دین والی بیوی ہو، اور اس کے اندر 3 صفتیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں، اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں حضور کے اس فرمان کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کے گھر دنیا میں جنت بن جائے گی. حضور نے فرمایا کہ پہلی کی تو یہ ہے کہ جب خامد آئے اذا نظر، جب اپنی بیوی پہ نظر ڈالے تو خوش ہو جائے، کہ بیوی خوش ہو کے استقبال کرے، اس کے لیے تیاری کرے، لوگوں کے لیے میک اپ سنگار نہ کرے. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ شادیوں پہ تو بنیں گے اور سنوریں گے اور جوڑے اور کپڑے اور زیور، لیکن اپنے گھر میں جب بھی ہوں گے تو ہر وقت جو ہے برے حال میں. حالانکہ سب سے زیادہ حکم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے خاوند کے لیے بنے سنورے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت سنگار کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے گھر میں اپنے خاوند کا انتظار کرتی ہے، خاوند آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، فرمایا اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے جو دشمن کی سرحد پہ گھوڑا باندھ کے پہرا دے رہا. یعنی مجاہد، جیسے وہ مجاہد دشمن کو روک رہا ہے، یہ شیطان کو روک رہی ہے. تو سب سے پہلی خوبی تو عورت میں یہ ہو کہ اذا نظر سخت ہو، جب دیکھے تو خوش ہو جائے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ، اور جب خامد کوئی حکم کرے تو اس کی تعمیل. حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہ سخت لفظ بھی آیا ہے کہ اگر خامد کہے کہ یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پہ رکھو، وہ رکھ رہ سکے، اب ان کو اتار کے پھر یہاں رکھو، تو اس کو کرنا چاہیے کہ اس کے لیے اطاعت ضروری. اور اسی طرح یہ بھی متفق علیہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ یا نفلی نماز یا اعتکاف خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، ورنہ اس کو کوئی ثواب نہیں ہو. اور جی میں نے تو روزہ رکھنا ہے. اسی لیے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر جب عرفات سے ہم مزدلفہ پہنچے تو حضور پاک نے گھر والیوں کو حکم دے دیا کہ 12 بجے رات کے بعد آپ منی چلی جائیں، اور صبح ہی منی میں جا کے اپنی گھڑگری باندھ لیں، اس کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے گی، پھر آپ احرام کھول لیں، پھر طواف زیارت ہوگا. تو بیوی سے فرماتی ہیں کہ ہم جلدی سے وہاں سے آئے، منی پہنچے، اس کے بعد اپنی رمی کی، قربانی کی، مکے میں آ کے طواف زیارت کر کے فارغ ہو گئے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ حضور بلا لیں. کسی بیوی کو خیمے میں بھی بلائے، بیوی ہے. تو اتنے بڑے حقوق ہیں خاوند کے. یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے. اور یہ بھی حکم ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی. حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے اس کا کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی باپ بھی فوت ہو جائے، جب تک اجازت رہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اذا غاب عنہا، جب خامد باہر چلا گیا، مجاہد ہے، جہاد پہ چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا، تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، اولاد کی بھی حفاظت کرے.
یہ نہیں ہے کہ مردوں پر حقوق نہیں، مردوں پر بھی حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر حق ہے اسی طرح مردوں پر بھی حق ہے کہ اس کے نان نفقے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے معاملات کا، ضروریات کا، اس کی خوشیوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ تو اس لیے ہمیشہ اگر عورتیں حضور پاک کے اس فرمان کو، یعنی حالانکہ اب حضور کے زمانے میں تو کوئی میک اپ سنگار کیا ہوتا تھا، مساق استعمال کر لیا، سرما پہن لیا، تیل لگا لیا، کنگھی کر، اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، لیکن اس کا بھی اہتمام کرتی تھی بیویاں۔ جس طرح ایک دن حضرت ابن عمر آئے حضرت ابن عباس کو ملنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو رات کافی گزر چکی تھی، یعنی عشاء سے بعد متأخر وقت میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عباس غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اور بالکل تیار کھڑے ہیں۔ تو حضرت سمجھے شاید حضرت سفر پہ جا رہے ہیں، باہر کہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت خیریت؟ فرمایا نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں جیسے چاہتا ہوں کہ مجھے بیوی سنوری ہوئی ملے، خوشبو والی ملے، بیوی بھی تو چاہتے ہیں کہ میرا خاوند ٹھیک حالت میں ہو۔ اگر اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو تو بیوی کیا کرے؟ پھر تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح ایک بدوی عورت تھی، بڑی سمجھدار تھی، اس نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی میری بس صرف ایک نصیحت ہے کہ تیرے بدن سے، لباس سے، کیفیت سے تیرے خاوند کو کبھی کوئی بدبو محسوس نہ ہو، بس اس میں عمل کر لو گی تمہارا گھر آباد ہو جائے۔ شوہر کے بھی کچھ حقوق یاد رکھیں اور بڑے اہم ہیں جو عورت کو سمجھنا پڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اے عورتوں کے گروہ، اگر تم اپنے اوپر خاوند کی حقوق کی عظمت کو جان لو، اللہ نے کتنے رائٹس تمہارے ہسبینڈ کی تم پہ رکھے، اگر تم کو یہ چیز اس کی عظمت، اس کی بڑائی پتہ چل جائے، جان لو، تو یقیناً تم میں سے ہر عورت اپنے خاوند کی قدموں پر پڑے ہوئے غبار کو اپنے رخسار سے صاف کریں گی، دھول کو اپنے گال سے صاف کریں گی۔ یہ رائٹس ہیں ہسبینڈ کی، روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے، ڈیوٹیز بھی ہے لیکن اس کے رائٹس بھی اپنی جگہ ہے ہسبینڈ کی۔ شریعت نے اس کو ایک مقام دیا ہے، اس کی وہ محنت جس مشقت سے وہ حلال مال کما کے لاتا، اور یہ بیوی اور بچوں کی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے سالوں سال زندگیاں باہر گزار دیتے تاکہ ان کے بیوی اور بچے ایک اچھی زندگی گزارے۔ یہ بھی محبت کا ایک بڑا حصہ ہے، یاد رکھیے۔ یہ نہیں کہ اس کو کمانا تھا، اس کو گاڑی میں گھومنا تھا، وہ بھی اس کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن وہ گیا آپ کے بچیوں کی پیدائش پہ تاکہ کچھ ان کے لیے کروں، بچے میرے پڑھ لے، بیوی کے لیے کروں، تو یاد رکھیں۔ اس لیے کہا کہ تم اگر اس کے حق جان لو تو تم اپنے گالوں سے اس کے پیر کی دھول کو صاف کرو۔ یہ تمثیل ہے، مثالیں ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے، پریکٹیکل مطلب اس کو عملی طور پر نہیں کرنا، لیکن امپورٹنٹ سمجھانے کے لیے کہ اتنا اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ ہے۔ اسی طرح شوہر کے مرتبے کو بتاتے ہوئے، اس کے حقوق بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ تعظیمی کرے، اس کے سامنے جھکے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے جھکے، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی۔ تو یہ شوہر کا مقام ہے کہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدہ تعظیمی کا اس امت میں جو کہ نہیں ہے، تو وہ بیوی کو ہوتا کہ شوہر کو کرے، چونکہ اس کے مقام، اس کی قربانیاں اور جو کوششیں کرتا ہے اور جو کچھ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کرتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، چونکہ اگر کسی کو حکم ہوتا تو شوہر کے لیے سجدے کا ہوتا، اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، بیجا اس کی نافرمانی سے ہر اعتبار سے یاد رکھیں بچنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح شوہر کا حق رائٹ بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن زید اس کے راوی فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، مطلب اگر وہ شوہر کے رائٹس دیتی ہے تبھی وہ رب کے رائٹس دے پائیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اس کا مقام ہے۔ اسی طرح حاکم کی، ابن حبان کی اور بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، روایت کے الفاظ ہیں، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس کو چاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا
نہیں کر پائیں گے. یہ بھی مثال کے طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں نا کہ بھائی بولتے ہیں نا ماں کا مقام یہ کہ تم اپنی چمڑی نکال کے بھی لگا دو, بٹ یہ ایگزیجریشن ہے, ایگزامپلس ہے, پریکٹیکل نہیں ہوتی یہ چیزیں, ٹھیک ہے. مطلب بہت ماں کا حق ہے بیٹا, ان کے خلاف نہیں جانا, تمہاری جلد نکال کے جوتے بنا دی ان کے تو رائٹس ادا نہیں ہوتے, یہ بتانے کے لیے ایگزامپل ہے. تو کہا کہ اگر وہ زخم چاٹ لے, ہوتا ہے نا جانور وغیرہ, اور تھوک میں اینٹی سیپٹک نیچر ہوتا ہے, یاد رکھیں کچھ زخموں کو وہ فائدہ بھی ہوتا ہے, تھوک چاٹ بھی لے تو وہ کفایت نہیں کریں گے, اس کے رائٹس اللہ رب العزت نے اس شریعت نے اتنے دیے. تو یہ تھے اس کے ڈیوٹیز اور چند رائٹس جو شریعت نے بتایا.